معصوم فرماتے ہیں ان بچوں کو سنبھال لو، معصوم کا فرمان، ان بچوں کو سنبھالو، اپنی نسلوں کو سنبھال لو، تم انہیں متوجہ کر لو اپنی طرف، انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لو قبل اس کے کہ کوئی اور انہیں سنبھال لے۔ اور ہیں سنبھالنے والے نا، سڑکوں پہ، ہوٹلوں پر، اڈوں پر، بازاروں میں، سکولوں میں، کالجوں میں ہیں لوگ ہماری نسلوں کو سنبھالنے کے لیے، بہت سارے لوگ تیار ہیں، ہے نا، قبل اس کے کہ وہ سنبھال لیں۔ معصوم فرماتے ہیں تم انہیں سنبھال لو۔ میرے بہت سارے دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارے حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کے مینیجنگ ٹرسٹی تھے، انتقال کر گئے، جناب محترم الحاج سیٹھ نوازش علی ساعتی مرحوم، بڑا مشہور نام ہے، علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ محسن ملت کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، مدارس دینیہ کی تاسیس میں ان کا بڑا کردار ہے۔ ایک دفعہ کسی سلسلے میں ہم گئے ان کے پاس چندہ لینے کے لیے، بھئی جامعہ کے لیے کچھ دے دے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ اندر گئے تو ایک چھوٹے سے پوتے کو ساتھ لے آئے، کہا بیٹا یہ لو پیسے مولوی صاحب کو دے دو۔ پیسے بھی کتنے کو، 2-4 ہزار تو نہیں تھے، پیسے زیادہ تھے، ظاہر سیٹھ نوازش علی صاحب دے رہے تھے نا، تو ظاہر 2-3-4 لاکھ 5 لاکھ کو اتنے پیسے تھے، کہا یہ بیٹے پکڑو، یہ قبلہ صاحب آئے ہوئے ہیں ان کو دے دو۔ میں نے لے تو لیے، میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ان کو بچے کو، چھوٹے سے بچے کو؟ کہا قبلہ میں انہیں اسی عمر میں سمجھا رہا ہوں کہ یہاں خرچ کیا جاتا ہے، انہیں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی، ورنہ بچہ ہے نا، بچے کا کام تو ہے اپنے لیے لینا، خرچ کرنا، اپنی پینسل کسی کو نہیں دیتا، اپنی چپس کسی کو نہیں دیتا، ایک آلو اس کے ساتھ وہ چھینو تو رونے لگتا ہے نا۔ انہیں بچپن میں سکھاؤ کہ خدا کی راہ پہ خرچ کیا جاتا ہے نا، یہ مدرسہ دینیہ، یہ مقام ہے، یہاں سے سیکھو، ہاں یہاں آؤ نا، دینا ہے نا، خود دینے کی بجائے بچے کو دو، بیٹا یہ جاؤ قبلہ صاحب اندر بیٹھے رسید کٹوا کے لے آؤ، جاؤ اندر جاؤ، یہ مدرسہ، یہاں سے ان کی تربیت ہوگی۔ ہاں جب خود مصلی پہ کھڑے ہو نا تو ہمیں حکم یہ ہے اپنے لیے جا نماز بچھاؤ نا، آج کل تو بازاروں میں چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں، جہاں جا نماز خریدنے جاؤ نا 1-2 چھوٹی جا نمازیں بھی لے لو نا، جہاں اپنی جا نماز بچھاؤ نا، پہلو میں چھوٹے بچے کی جا نماز بھی بچھا دو، اس کے لیے ایک سجدگاہ رکھ لو، 2-3 دن تمہیں بچھانی پڑے گی اس کی جا نماز، 2-4 دنوں کے بعد پھر تمہیں بچھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ انگلی تھام کے کہے گا آ بابا وہ نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے نا۔ انہیں سکھا، انہیں سمجھا، یہاں سے سیکھ کے جانا، جہاں نماز لے لے اپنے پہلو میں بچھا دے، جہاں اس کو حلقہ ماتم میں لے آتا ہے نا وہاں اسے مصلی پہ بھی لے آنا، جہاں خود خرچ کرتا ہے نا اسے بھی خرچ کرنے کی عادت ڈال، اسے پتہ چلے یہاں، پھر اسے سمجھا بیٹا جہاں تو نے دی ہے نا 10 روپے اللہ تجھے 100 کا ثواب دے گا، اسے سمجھا۔ یہ مقام ہے سیکھنے کا، یہاں سے سیکھ کے جانا نا ہم نے، یہ ہمارے معصومین نے ہمیں ہدایت فرمائی، یہاں سے سیکھ کے جانا ہے، کچھ لے کے جاؤ، کچھ کم از کم ایک جلسے میں کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے نا مجھے کہ میں اگر نماز میں شک کر بیٹھوں تو شک کو ختم کیسے کروں، چلو یہ شک ختم کیسے کرنا یہ تو لمبا مسئلہ ہے، اب شاید مجھے بھی سارے شکیات یاد نہ 21 شکیں بنتی ہیں 21، پتہ نہیں ساری میں سمجھا سکوں یا نہیں، کم از کم یہی سیکھ کے چلا جائے قبلہ ہمیں بتاؤ شک سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کہ میں نماز پڑھوں مجھے شک نہ ہونے پائے، ہو جاتا ہے نا شک، ہوتا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے پھر پتہ نہیں ہے دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، چھٹی ہے نا، پتہ ہی نہیں کون سی ہے، صبح کی پڑھ رہا تھا کہ زور کی۔ معصومین فرماتے، ہمارے علماء بھی لکھتے، اس شک سے بچنا چاہتے ہو نا تو جو پڑھ رہے ہو نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایک طریقہ اس شک سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہو نا اسے سمجھ کے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کیا مطلب ہے، الرحمن الرحیم کیا مطلب ہے، ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا
کیا مطلب ہے؟ مجھے پتہ تو ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، آگے کیا کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کیا کہہ رہا ہوں، رکوع میں کیا پڑھ رہا ہوں، اٹھتے ہوئے کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ تو ہو نا۔ جب یہ پتہ نہیں ہوتا نا تو زبان تو آٹوں پہ لگی ہوئی رٹی ہوئی ہے نا، کیسٹ چل رہی ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے، تب پتہ چلتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ختم ہو گئی نماز نا، تب پتہ چلتا ہے کیسٹ چل رہی تھی، خود بخود ہاتھ اٹھ گئے، خود بخود تسبیح بجنے لگ گئی، ختم ہو گئی۔ جب مجھے پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں پتہ ہو نا تجھے کیا پڑھ رہا ہوں تو تو بھولے گا نہیں۔ ایک دوسرا فرمایا اگر شک سے بچنا چاہتا ہے، تجھے نماز میں شک نہ ہو، یہ دوسری رکعت ہے، یہ تیسری رکعت ہے، یہ چوتھی رکعت ہے، پہلا سجدہ ہے کہ دوسرا سجدہ ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، یہ ذہن میں رکھ میں نماز میں بات کس سے کر رہا ہوں۔ یہ میں کس سے کہہ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ نماز میں باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ یہ کس سے کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ کس سے کہہ رہا ہوں میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ؟ کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے۔ میں اس وقت آپ سے باتیں کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں نا، بول رہا ہوں آپ سے، میں تو نہیں بھول رہا، مجھے پتہ ہے میں آپ سے بول رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہوں، میں آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوں، آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں جب آپ سے بات کرتے ہوئے نہیں بھولتا، تو جب بندے کو پتہ ہو، یہ وکیل نہیں بیان رٹواتے نہیں، جج کے سامنے تو نے جانا ہے یہ بیان یوں پڑھنا ہے، یہ بیان دینا ہے، پہلے رٹواتے ہیں نا، سمجھاتے ہیں، پھر اپنے سامنے بار بار سنتے ہیں، ذرا بتا کیسے بولنا ہے، وہاں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، یوں یہ بیان دینا ہے تجھے، اچھی طرح یاد کرواتے نا، تجھے پتہ ہو میں نے وہاں کہنا کیا، جج کے سامنے کھڑا ہے نا، کوئی اوپر نیچے والی بات نہ نکل جائے، بیان غلط ہو جائے گا، سارا کیس خراب ہو جائے گا۔ اور خدا کے بندے، دنیا کے جج کے سامنے بیان دیتے ہوئے تیری زبان میں لکنت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تیرا بیان غلط ہو جائے گا، کیس ہار جائے گا۔ اور جب کائنات کے سب سے بڑے جج کے سامنے کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر شکیات نماز میں شک سے بچنا چاہتا ہے نا، تو ذہن میں رکھ میں کس سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے طالب علم، چھوٹے چھوٹے بندے ہیں نا، بڑے بڑے معصوم ہستیاں جب مصلی عبادت کی طرف بڑھتی تھی نا، تو بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی، چہرے پہ زردی ہو جاتی تھی، پوچھتے تھے لوگ یبن رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ چہرہ زرد کیوں ہے، ماتھے پہ شکن کیوں ہے، بدن میں کپ کپی کیوں ہے؟ میرے مولا فرماتے تھے دیکھتے نہیں ہو میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، اما تدری امن یدہ، دیکھتے نہیں ہو میں کس کے سامنے جا رہا ہوں میں۔ جب یہ بندے کو احساس ہو جائے نا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، پھر کہاں بھولے گا، کہاں ذہن ادھر ادھر جائے گا۔ اور اتنی معرفت، معصوم فرماتے ہیں جب مصلی عبادت پہ آؤ نا تو معرفت کی اس منزل پہ ہو کہ یہ سمجھو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور ڈائریکٹ اللہ سے کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں اگر یہاں نہیں پہنچ سکتا نا تو کم از کم یہ ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہیں، کم از کم یہ منزل ہو کہ تجھے یقین ہو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے کم۔ اور پھر جب بندے کو احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں، تو پھر ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ ہاں ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، مدرسہ دینیہ میں آئے ہیں بس ویسے ہی جیسے
ہاں ویسے مجلسیں سننی ہوتی ہیں، یہاں بھی چونکہ مدرسہ ہے، مولوی صاحبان نے فون کیا، کوئی بلانے آیا، کسی نے خط لکھا ہے آنا ہے، جلسہ ہے ضرور آنا ہے، ہاں پھر جنازے بھی ان سے پڑھوانے ہیں، نکاح بھی ان سے پڑھوانے ہیں، اور بھی ڈھیر سارے کام ہیں۔ نہ گئے تو مولانا ظفر صاحب کہہ دیں گے جناب آئے نہیں تھے جلسے پر، کس لیے آؤں جنازہ پڑھانے؟ ہاں نہیں بھائی نہیں، اس لیے نہیں، یہاں آئے ہیں نا تو کچھ ایک مسئلہ بھی سیکھ کے جاؤ۔ ایک بندہ تھا مر رہا تھا، ابھی ہم تو الحمدللہ ٹھیک ہے نا، ابھی جان کنی کا عالم کسی پہ نہیں ہے، کسی پہ ہو سکتا ہے نا۔ بندہ مر رہا تھا، جان کنی کا عالم تھا، عالم نزاعت آ رہی تھی۔ ایک عالم دین اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے؟ وہ مر رہا تھا، جان نکل رہی تھی۔ قبلہ آ گئے ہو، مہربانی آپ کی ایک مسئلہ تو بتا دو۔ قبلہ آ گئے ہو تو ایک مسئلہ۔ وہ جو دوسرے کھڑے تھے کہا سبحان اللہ، مر رہا ہے تو اگلی تیاری کر، مسئلے کو کیا کرے گا تو؟ اب تو مر رہا ہے، تو نے مسئلے کو کیا کرنا ہے؟ کہ تمہیں کیا پتا، مجھے بتاؤ، یہ سمجھاؤ، جاہل مرنا بہتر ہے یا مسئلے کا عالم ہو کے مرنا بہتر ہے؟ مرتے ہوئے ایک مسئلے کا عالم ہو کے مرا وہ بہتر ہے۔ یہ تو کوئی عمر نہیں ہے، یہ کہو جی یہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، اب 60 سال کا ہو گیا ہوں، یہ بھی کوئی عمر ہے سیکھنے کی؟ مدرسے جاؤں، مولانا عابد حسین صاحب ذرا میری نماز سنو، ذرا قبلہ ذرا طالب علم بنا لو مجھے 2 دن کے لیے، تو یہ کوئی عمر ہے سیکھنے کی؟ اللہ اکبر کہ نہیں، مرنے کی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ علامہ مفتی جعفر حسین اللہ غریق رحمت فرمائے، انہیں ہمارے مکتب کے قائد بھی تھے، عالم بھی تھے، ہاں جی، اور انہوں نے جو نہج البلاغہ لکھی ہے نا، اس نہج البلاغہ کی شرح میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی قسم کا ایک بوڑھا آدمی بیچارہ جب سارے ہر طرف سے ریٹائرڈ ہو گیا نا، سارے پتر پر نال ہے، دھیاں پر نال ہیں، ویلا انہیں کہا چلو بستہ اٹھاتے ہیں، جامع حیدریہ احیاء العلوم میں مثلاً جاتے ہیں، قبلہ سے جا کے دین سبق پڑھتے۔ راستے میں آ رہا تھا تو کسی نے مذاق کیا، خدا کے بندے پچھلی عمرہ بڈھا توتا، کیا تم یہ دین جو سیکھ، یہ پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ کوئی عمر ہے؟ اس نے کہا یار یہ بتاؤ مجھے، اگر مجھے جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آتی تو علم سیکھتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ میں آج تک جاہل ہوں تو مجھے شرم نہیں آئی، مسئلہ نہیں آتا، وضو نہیں آتا، غسل نہیں آتا، ہاں مجھے کسی مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، شریعت کے مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہے، جاہل ہوں، جاہل ہوتے ہوئے شرم نہیں آتا، عالم بنتے ہوئے علم سیکھتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں ان لوگوں سے شرماتے ہو نا، اکیلے بیٹھ کے پوچھ، قبلہ تنہائی میں 5 منٹ ٹائم دے دو، ایک مسئلہ روز سمجھا دو، صرف ایک مسئلہ روز 5 منٹ ٹائم لے لو، 5 منٹ ایک مسئلہ، سال میں 365 دن، ایک سال میں 365 مسئلے یاد ہو جائیں گے۔ کتنے بڑے عالم ہو جاؤ، کتنے اپنے بچوں کو پھر سمجھاؤ، یہ ایسا صدقہ جاریہ بنے گا نا، ایسا انہوں نے آپ کو بتایا، آپ نے بیٹے کو بتایا، آپ کے بیٹے نے آپ کے پوتے کو بتایا، آپ کے پوتے نے پڑپوتے کو بتایا، یہ نسل میں جب تک مسئلے بتاتے رہیں گے نا، تیرا مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال کھلا رہے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہم مدرسہ سے کیا سیکھتے ہیں یار؟ مدرسہ سے تعاون کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے پیسہ، ایک صورت ہے پیسہ دو، یہ تعاون ہے۔ ایک صورت یہ ہے اللہ نے 2 3 4 بیٹے عطا کیے ہیں نا، ایک کو ڈاکٹر بنا لے، ایک کو انجینئر بنا لے، ایک کو سیاستدان بنا لے، ایک کو اپنی بخشش کے لیے عالم بنا لے، یہ بھی تعاون ہے نا۔ ایک بیٹے کو لے آ مدرسہ میں اگلے دن جشن پڑھنے کے لیے گیا، خان بیلہ ایک علاقہ ہے تحصیل لیاقت پور میں، ضلع رحیم یار خان میں، انہوں نے مجھے بتایا قبلہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس نے قبلہ 1100 میں سے 1094 نمبر لیے تھے۔ کتنے؟ 1100، میٹرک کا امتحان تھا نا، کل نمبر 1100 ہے، ان میں سے 1094 نمبر لیے تھے۔ ظاہر ہے اب وہ ایسا لائق بچہ جی تو چاہتا ہے نا ڈاکٹر بنا دوں،
انجینئر بنا دوں. اس نے قبلہ میں ہاتھ ابھی اس کو ہم نے حافظ قرآن بنوانا شروع کیا ہے, اس نے 1 مہینے میں 6 پارے حفظ کر لی. ہماری خواہش ہے ہم اسے عالم بنائیں. مدرسہ دینیہ کے ساتھ, جامعہ حیدریہ کے ساتھ, احیاء العلوم کے ساتھ, مولانا عابد حسین کے ساتھ ہاتھ چومنا تعاون نہیں. آ گیا قبلہ صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے, گھٹنے پہ ہاتھ لگا رہا ہے, باہر نکل گیا, خف ختم. یہ تعاون نہیں. تعاون ایک یہ ہے, اللہ نے بیٹے عطا کیے ہیں نا, ان میں سے ایک لیا قبلہ اسے اپنے جیسا بنا دو. یہ تعاون ہے. یا علی ہاں, پیسے دینا ایک تعاون ہے. اپنے بچوں کو عالم بنانا, ہاں طالب علم بھی لے آؤ نا. ہاں میرے بچے جی قبلہ 2 بچے ڈاکٹر ہیں, 2 بچے انجینئر ہیں, 2 وکیل ہیں, 1 جج ہے. ان میں سے کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنی آتی؟ تیری قبر پہ فاتحہ وہی پڑھے گا جس نے مدرسہ کی دال کھائی ہوگی. باقی کو تو پتہ نہیں ٹائم ملے گا کہ وہ برسی والے دن آئے گا جب کسی بھائی نے برسی رکھ دی ہوگی, پھر آئے گا ببے کی برسی ہے چلو جاتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں. وہ بھی ڈیرے پہ بیٹھا رہے گا, لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ, بیٹھے ہیں بابا کی برسی پہ آئی. ہر نماز کے بعد فاتحہ وہی پڑھے گا جو نماز پڑھے گا. اپنی بخشش کے لیے ایک بیٹا عالم بنا دی, اور پتہ اس عالم کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا, ٹائم بہت ہو گیا مجھے معاف کر دینا, بس 2 منٹ 5 منٹ بس آپ کی زحمت, اذان کا ٹائم ہونے والا ہے نا. میں نے پڑھا جب قیامت کا دن ہوگا نا, اللہ اعلان فرمائے گا یہ جتنے عبادت گزار تھے نا, نماز پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کیا, جہاد کیا ہے, زکوٰۃ دیا, چلو جنت میں, چلو جنت کے دروازے کھلے, چلو. یہ جو علماء ہو نا, ٹھہر جاؤ. علماء نے ابھی نہیں جانا. مولانا صاحب صفدری صاحب, مولانا عابد صاحب, مولانا علی احمد حیدری صاحب, مولانا غلام عباس صاحب, ہاں یہ تم رکو, تم نے ابھی نہیں جانا. یہ عبادت گزار پہلے چلے جاؤ. یہ سارے چلے گئے. ان کو کیوں روکا ہے؟ حکم ہوگا. اب یہ جو چلے گئے نا, یہ تو چلے گئے, یہ جو بچ گئے ہیں نا, ان میں نظر دوڑاؤ کس نے تم سے دینی مسئلہ پوچھا تھا, ان کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ. تیرے خاندان میں سے عالم کو اجازت ہوگی, تیرے خاندان کے کوئی بندے بچ گئے ہیں نا, ایک عالم اپنے خاندان کے 70 بندوں کی شفاعت کر کے جنت لے جائے گا. اپنی بخشش کے لیے ایک عالم بنا دے نا. قیامت والے دن تیرا ہاتھ پکڑے, ابا میں تن جنت لے بنیا, تو باقی 6 نو تو میلیاں تے لے بندا ہے. یہ تیرا ہاتھ پکڑے گا, ابا میں تیری شفاعت کرتا ہوں, تو نے مجھے مدرسہ دینیہ میں بھیجا تھا نا, تو نے مجھ پر احسان کیا تھا نا, تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا نا. ہاں, تو نے مجھے دین سکھایا تھا, تو نے مجھے قرآن سکھایا تھا, تو نے مجھے شریعت کے مسئلے سکھانے کے لیے ادھر بھیجا تھا نا. آج میں تیرے ساتھ یہ بھلا کرتا ہوں, اس نیکی کا بدلہ یہ ہے, میرے ہاتھ ساتھ چل, میں تجھے جنت لے کے جاتا ہوں. اپنی بخش, یہ ہے مدرسہ کے ساتھ تعاون. اپنے بچوں کو عالم بناؤ, اپنے بچوں کو عالم بناؤ. یہ تعاون ہے اس مدرسہ دینیہ کے ساتھ. جب یہ مدارس آباد رہیں گے نا, تو وہ شریعت, وہ دین, وہ مکتب جس کی بقا کے لیے حسین نے سر کٹایا تھا نا, وہ دین زندہ رہے گا, وہ دین چلتا رہے گا. اگر یہ مدارس آباد رہیں گے, یہ مدارس آپ کے